السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج جو کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی کہانی ہے، ہمارے نفس کی کہانی جو بے لگام ہو چکا ہے۔ لیکن پلیز اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ حضرت علی کا قول ہے، نفس زرد کتا ہے، اور جب ایک کتا بے لگام اور منظور ہو جاتا ہے تو وہ اپنے پرائی کی اچھائی برائی کی اور گناہ ثواب کی تمیز بھول جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس پر بھونک رہا ہے، کس کو کاٹ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، کیونکہ وہ ہر احساس سے بے بہرا اور اندھا ہو چکا ہوتا ہے، اور اپنے ساتھ ساتھ اس آدمی کو بھی اندھا کر ڈالتا ہے جو اسے اپنے جسم کے اندر اور اپنے جذبات کے اندر پرورش دیتا ہے، اور سب سے زیادہ نقصان بھی اسی کا ہوتا ہے۔ جب یہ زرد کتا اپنی ہوس، اپنی آگ، اپنی بھوک مٹا لیتا ہے تو پھر ایک لمبی اور گہری نیند سو جاتا ہے۔ لیکن یہ لمبی اور گہری نیند سونے سے پہلے انسان کے ضمیر کی آنکھ کو جگا دیتا ہے، وہ آنکھ جس میں ایسی بصیرت ہوتی ہے کہ پوری دنیا کی نظریں خود پر محسوس ہونے لگتی ہیں۔ ہر آنکھ ہمیں کھوجتی نظر آتی ہے، اپنا آپ برا اور غلیظ لگنے لگتا ہے، اپنے وجود سے گھن آنے لگتی ہے، اپنی ذات داغ شدہ محسوس ہوتی ہے۔ تاریکیوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، کہیں جائے پناہ نہیں ملتی، کہیں سکون نہیں ملتا، اور تب انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ اس زرد کتے کا کچھ کر بگاڑ سکتا ہے اور نہ ہی اپنے ضمیر کی آنکھ بند کر سکتا ہے۔ شاید اسی لیے کہ آنکھ ایک بار بند ہو جائے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ یا تو انسان مر گیا ہے یا پھر ضمیر مر گیا ہے۔ اور یہیں پر آ کر میرا جینا اور مرنا دو بھر ہو گیا تھا، کیونکہ ابھی تک شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ابھی بھی پکا یقین ہے کہ میں بھی زندہ تھا اور میرا ضمیر بھی۔ ابھی دنوں میں سے کوئی بھی مردہ نہیں ہوا تھا، کچھ محسوس نہ ہوتا، مجھے اپنا آپ کیچڑ اور غلاظت میں لت پت نظر آ رہا تھا، مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی، اپنے وجود سے کراہیت کا احساس ہوتا تھا۔ میں آئینہ دیکھتا تو میری آنکھیں آئینے کو سیاہ کر دیتی، میں اپنی صورت بھی نہیں دیکھ پاتا، میں گہری تاریکی اور پستی میں گر چکا تھا۔ فرشتے مجھ پر لعنت بھیجتے تھے، آسمان مجھے حقارت سے دیکھتا تھا، زمین مجھے عذاب سمجھتی تھی، کیونکہ میں نے زرد کتے کا کہا مانا تھا، اور زرد کتے کا کہا ماننے والا کبھی سکون اور راحت نہیں پا سکتا، کبھی قابل احترام نہیں ہو سکتا۔ بہت پہلے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جنت 2 قدم ہے، اور یہ پڑھ کر میں حیران ہوا تھا کہ جنت 2 قدم کیسے ہو سکتی ہے۔ پھر میں نے اس عنوان کے نیچے درج ذیل پیراگراف کو پڑھا۔ کسی بزرگ کا فرمان تھا کہ جنت 2 قدم ہے، اور جواباً کسی شخص نے پوچھا تھا کہ جنت 2 قدم کیسے ہو سکتی ہے، تو بزرگ نے فرمایا، 1 قدم تم اپنے نفس پر رکھو اور دوسرا قدم خود بخود جنت میں پہنچ جائے گا۔ مجھ پر ادراک ہوا تھا کہ نفس کو کچلنا ایک امتحان ہے، پل صراط پر چلنے کے مترادف ہے، لیکن پھر بھی میں اس نفس کا اندھا ہی رہا تھا۔ نفس مجھے کچل رہا تھا، مجھے پل صراط سے گرا گیا تھا بھانبڑ مچاتے شعلوں میں، اور میں جلنے کے لیے رہ گیا تھا۔ جنت کے 2 قدم گنوا چکا تھا، میں گمراہ ہو گیا تھا، میں نفس پر قدم نہیں رکھ سکا تھا، میں زرد کتے کو نہیں مار سکا تھا، میں نے اپنا ہی نقصان کیا تھا، بلکہ کسی کی عزت چھین لی تھی، کسی پہ ناجائز حق تسلط جمایا، کسی کے جسم سے کھیل کھیلا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ زرد کتا میرے ساتھ کھیل کھیل گیا تھا اور میں سب کچھ کھو بیٹھا تھا۔ میرے کپڑے پریس ہو گئے، میں نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ذرا کی ذرا ٹھہر کر ماسی حمیدہ سے پوچھا تھا، کیونکہ میں جاگنگ پہ جانے سے پہلے انہیں کپڑے پریس کرنے کا کہہ کر گیا تھا۔ جی صاحب، گلو سے کہہ دیا تھا، اس نے کر دیے ہوں گے۔ گلنار ماسی حمیدہ کی لاڈلی اور محنتی بیٹی تھی، جسے کبھی کبھار پیار سے وہ گلو کہتی تھی، اور گلو حقیقتاً ہی گلنار ہی تھی، انار کے پھول جیسی خوبصورت۔
ماسی نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا دیکھوں تاکہ وہ اپنی گلوں کی شادی سے فارغ ہو سکے، اور میں نے بھی دیکھا بھی تھا، لیکن وہ ماسی کو پسند نہیں آیا تھا کیونکہ وہ لڑکا خاصا لاؤبالی تھا، اور لاؤبالی تو ماسی کی گلو بھی تھی۔ شاید اسی لیے ماسی کو اعتراض ہوا تھا کہ وہ لاؤبالی زندگی کی گاڑی آسانی سے نہیں چلا سکتی، ایک کو ذمہ دار اور سمجھدار ہونا چاہیے۔ بہرحال کوئی مل ہی جاتا، دنیا میں لڑکوں کی کمی تو نہیں تھی، اور ویسے بھی ماسی کے کہنے پر میری تلاش بھی جاری تھی جو گلوں کے لیے ماسی کے اسٹینڈرڈ کا لڑکا ڈھونڈ سکتی۔ صاحب جوتے بھی پالش کر دوں؟ میرے خیال کا تسلسل گلنار کی آواز نے تو میں نے یہ ریک میں رکھے جوتے دیکھے، سب گڑبڑ نظر آ رہے، جبھی اس کی آفر قبول کرنا پڑی۔ براؤن شوز اور بلیک رہنے دو، میں اپنے جاگرز کے تسمے کھولتے ہوئے تیار ہوتے ہوئے بتا رہا تھا۔ وہ برش اور پالش لے کر قالین پر بیٹھ گئی تھی، اور یہی اس کے محنتی ہونے کا ثبوت تھا کہ وہ خود کو کام ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکال لیتی تھی اور پھر جی جان سے جٹ جاتی تھی۔ وہ ایسے لاپرواہ اور لگن انداز میں کام کرتی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ تھکتی بھی نہیں، اگر تھکتی ہوتی تو اس طرح ایک شوز کو رگڑ رگڑ کر نہ چمکا رہی ہوتی۔ ماسی کہتی تھیں کہ اس میں ہڈی نہیں ہے، صرف ماس ہی ماس ہے، اور ہم ماسی کی بات پر ہمیشہ مسکرا دیتے تھے جو اپنی ہی بیٹی کو تاڑتی رہتی تھی، اور جواباً گلنار بی بی کا کہنا ہوتا تھا، ہاں سارا ماس میں نے لے لیا ہے اور ہڈیاں اپنی اماں کو دے دی ہیں، کیونکہ ماسی کافی دھان پان قسم کی تھی، جبکہ گلنار بی بی حد درجہ گداز تھی، اور اسی میں اس کی خوبصورتی اور معصومیت تھی۔ میں واش روم سے شاور لے کر نکلا تو وہ میری تمام چیزیں سیٹ کر کے رکھ گئی تھی اور کمرہ بھی سنوار گئی تھی۔ میں تیار ہونے لگا، آج آفس میں ایک اہم میٹنگ اٹینڈ کرنا تھی اور میٹنگ کے فوراً بعد سائٹ پر جانا تھا۔ پھر شام کو کوزی آپا کے ساتھ میٹنگ کا ارادہ تھا جس میں مجھے ان سے فائنل بات کرنا، اپنی شادی کے متعلق، اپنے اور علیزہ کے متعلق، اور اپنی محبت کے متعلق، کیونکہ میں علیزہ کو بہت پسند کرتا تھا، مجھے اس سے بہت محبت تھی، جبکہ زری آپا میرے لیے اپنی نند کو پسند کیے بیٹھی تھی، اور مسئلہ یہ تھا اس پسند کو میرے بہنوئی فرحان صاحب بھی جانتے تھے، اس لیے میرا انکار مہنگا بھی پڑ سکتا تھا۔ اگر وہ طیش میں آ جاتے تو مجھے علیزہ سے یقیناً ہاتھ دھونا پڑ جاتے۔ خیر، اللہ کا نام لے کے آج کا دن کا آغاز کیا تھا، اب دیکھنا یہ تھا کہ ہوتا کیا ہے۔ دن کا آغاز اللہ کا نام لے کر کریں اور کام نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے دن بے حد مصروفیت میں گزارا تھا، جس کی وجہ سے کچھ تھکن بھی ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود زری آپا کی آمد اور ان کی میٹنگ کے وقت میں خاصا چاق و چوبند تھا اور اپنا کیس ایک منجھے ہوئے وکیل کی طرح لڑ رہا تھا، جس کے نتیجے میں کیس فرحان صاحب کی رائے تک ملتوی کر دیا گیا تھا تاکہ ان سے پوچھ لیا جائے کہ ان کو اپنی بہن سے رشتہ نہ کرنے پر طیش تو نہیں آئے گا، اور اگر ان کا جواب نہیں ہے تو پھر علیزہ بخاری میری ہوگی۔ میں نے دل ہی دل میں ہزاروں منتیں مان لی تھی، ویسے بھی پرہیزگار اور نمازی ٹائپ بندہ تھا، 18 سال کی عمر سے پنجگانہ نماز ادا کر رہا تھا۔ اکثر لوگ جو میرے حلقہ احباب میں شمار ہوتے تھے میری نماز کی پابندی اور عادت کی پختگی کو دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے، کیونکہ جب بھی ان کا وقت ہوتا تو میں اہم سے اہم کام بھی ترک کر دیتا تھا۔ اس کے علاوہ سگریٹ، شراب اور عورتوں سے ناجائز تعلقات سے ریکارڈ قائم کرنے کی حد تک دور بھاگتا تھا، اور ان چیزوں کو نظر بھر کے دیکھنے اور استعمال کرنے کا کبھی بھولے سے بھی نہیں سوچا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اکثر کی آنکھوں میں اپنے لیے ستائش دیکھی تھی، اور انہی بہت سی آنکھوں میں میں نے 2 آنکھیں ایسی بھی دیکھی تھی جن میں میرے لیے بہت محبت تھی، والہانہ پن تھا، لپکتی ہوئی چاہت تھی، اور یہ آنکھیں میری علیزہ کی آنکھیں تھیں جن کو میں اپنے نام لکھنا چاہتا تھا، اپنی دسترس میں، اپنے قربت میں لانا چاہتا تھا۔ میری اس چاہت میں فرحان بھائی
ڈھال بن گئے تھے۔ انہوں نے فیصلہ میرے حق میں لکھ دیا تھا اور میرے قدم ہواؤں پر پڑ رہے تھے۔ خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا اور میری اس خوشی میں سبھی شریک ہو رہے تھے۔ زری آپا، فرحان بھائی، ماسی حمیدہ اور اس کے بیٹے اور گلنار بھی سب کو مٹھائی لا کر دی اور خود علیزہ کو فون کرنے چل دیا تھا کیونکہ کل زری آپا، فرحان بھائی اور پھپھو نے ان کے گھر جانا تھا۔ پھپھو لاہور میں رہتی تھی۔ وہ کل صبح کی فلائٹ سے صرف میری خاطر آ رہی تھی۔ علیزہ میری کلاس فیلو ہی نہیں، میرے بابا کے دوست کی بیٹی بھی تھی اور میرا آئیڈیل بھی۔ اس کی محبت میرے لیے فخر تھی۔ اس کا شریک سفر کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اور اب سب کی رضامندی میں ریلیکس ہی نہیں بلکہ سرشار کر دیا تھا۔ میں حد سے زیادہ خوش تھا، بے انتہا خوش۔ ولید، زری آپا شادی پر اصرار کر رہی تھی لیکن کیا؟ علیزہ کو فقط لیکن پر ٹہرتا دیکھ کر میں نے فوراً استفسار کیا تھا۔ وہ بات کرتے ہوئے کچھ جھجک کا شکار ہو رہی تھی۔ آج اتفاقاً وہ اپنی ممی کے ساتھ مارکیٹ میں نظر آ گئی تھی اور میں آنٹی سے اجازت لے کر اسے اپنے ساتھ لنچ کے لیے آیا تھا۔ بولو نا علیزہ، لیکن کیا؟ میں نے اپنے روبرو بیٹھی بے چینی سے ہاتھ مسلتی علیزہ کو بات مکمل کرنے پر اکسایا تھا۔ تم جانتے ہو، پچھلے چند ماہ سے پاپا کا بزنس کافی کرائسس کا شکار رہا۔ اب چند دنوں سے حالات سنبھلے ہیں تو پاپا چاہتے ہیں کہ 2-3 ماہ تک وہ اپنے بزنس پر توجہ دیں اور بعد میں شادی کی تیاری کریں۔ بالآخر اس نے کہہ ہی دیا تھا اور میں کچھ سنبھل کے گویا ہوا۔ دیکھو علیزہ، زری آپا بھی اپنی جگہ درست ہے۔ دراصل فرحان بھائی کی پوسٹنگ آرڈر متوقع ہے اور اگر وہ کہیں چلے گئے تو شادی کے انتظامات کون کرے گا؟ زری آپا کے سوا تو میرا کوئی سگا رشتہ ہی نہیں ہے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن ولید، ممی پاپا اس شادی کے مسئلے پر بہت پریشان ہیں اور ان کی پریشانی مجھے ٹینشن دے رہی ہے۔ پلیز آپ بھی شادی کا مسئلہ ملتوی کر دیں۔ علیزہ، وہ کافی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی اور میں اتنی سنجیدگی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اس کا ہنستا مسکراتا فریش چہرہ اچھا لگتا تھا۔ ڈونٹ وری یار، کچھ نہیں ہوتا۔ میں عجلت دکھا کر اپنی دلہن کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ ویسا ہی ہوگا جسے تم چاہو گی۔ ویٹر کے آنے تک میں اسے ہر ٹینشن سے آزاد کر چکا تھا۔ وہ ایک دم ہلکی پھلکی نظر آنے لگی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں، میں جانتا ہوں۔ اس کی بے ساختہ تعریف کرنے پر میں نے جواب دیا تو وہ ایک دم کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ کافی ذہین بھی ہیں، اب نہیں رہا۔ کیوں؟ بھائی منگیتر والا جو ہو گیا ہوں، یعنی منگنی شدہ، اور یہاں جب کوئی شدہ ہو جاتا ہے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے۔ اس کی تفصیل شدہ بات پر اور زیادہ ہنسی تھی۔ لگتا ہے فلاسفر ہو گئے ہیں۔ شادی اور منگنی کے بعد بندہ یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا پھر فلاسفر، کیونکہ فلسفے اور پاگل پن کے درمیان ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے۔ جب وہ پردہ ہٹ جاتا ہے تو بندہ یا تو پاگل پن کو جاتا ہے یا فلسفے میں، اور میں یقیناً فلسفے کی سمت آ گیا ہوں۔ بہرحال تم بے فکر رہو، نہ شادی دور ہے نہ پاگل پن، دونوں کام ہو جائیں گے۔ میں نے جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے شرارت سے دیکھا اور وہ میری باتوں سے جی بھر کر محظوظ ہو رہی تھی اور میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اس کی ٹینشن فری کر دوں۔ یعنی مجھ سے شادی کر کے آپ پاگل ہو جائیں گے؟ اس نے مجھے گھور کر کہا۔ ارے میں نے کب کہا؟ اب تو تمہاری باری ہے۔ میں فلاسفر ہوا ہوں تو کسی کی پاگل بھی ہونا ہے، اس لیے تو کہہ رہا ہوں دونوں کام ہو جائیں گے۔ میں نے ایک دم اپنی بات کو نیا رخ دے دیا تھا اور وہ میری بات پر اپنی ہنسی کنٹرول نہیں کر پائی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ مرد کے پاس باتوں کے جال کبھی ختم نہیں ہوتے اور عورت مچھلیوں کی طرح پھنس جاتی ہے۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی تھی اور میں بل پے کر کے اس کے پیچھے ہی نکل آیا تھا۔ علیزہ مجھ سے 2 قدم آگے چل رہی تھی۔ ریسٹورنٹ کی سیڑھیاں اترتے ہوئے بے ارادہ ہی میری نظر سامنے ساتھی لڑکی پر ٹھہر گئی تھی۔ وہ ایک غیر معمولی حسن کی ملکہ تھی، لیکن انتہائی سادہ لباس اور اسکارف میں ملبوس تھی۔ اس کا ملکوتی حسن دیکھنے والی نگاہ کو مبہوت کر رہا تھا، جس کے باعث کئی قدم ٹھٹک جانے پر مجبور ہو رہے تھے، اور میں بھی اتنے غیر معمولی حسن کو دیکھ کر چونک گیا تھا۔ میرے قدموں میں بھی موقف آیا تھا۔
اور میری نظریں بھی مچل گئی تھیں اور شاید ایک آدھی ہارٹ بیٹ بھی مس ہوئی تھی، لیکن پھر صرف ایک لمحے کے لیے۔ اس سے زیادہ کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، یا پھر میرے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ وہ لڑکی پاس سے گزر کر جا چکی تھی جبکہ علیزہ کسی گہری سوچ میں اتر گئی تھی۔ اپنی گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے میری سمت پلٹی۔ ولید، یہ مرد چہرے پر کیوں فدا ہو جاتے ہیں؟ وہ یقیناً مجھے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بڑا سنجیدہ پن تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ سوال کیوں پیدا ہوا ہے۔ جہاں تک میری سوچ کا پوچھتی ہوں تو میں تو یہی کہوں گا کہ مرد ہر چہرے پر فدا نہیں ہوتا، بلکہ مرد کا نفس ہر چہرے پر فدا ہوتا ہے، ہر خوبصورتی پر مر مٹتا ہے، اور کبھی کبھی تو یہ نفس اس قدر زرد آور ہو جاتا ہے کہ چہرے بھی نہیں دیکھتا، وگرنہ تو خود مرد صرف ایک ہی چہرے کا عاشق ہوتا اور ایک ہی چہرے پر فدا ہوتا، یہاں تک کہ جان لٹا دیتا ہے۔ میں نے حقیقت میں ایک سچی کھری بات کہی تھی۔ کبھی کبھی مرد صرف جسم دیکھتا ہے اور کبھی کبھی چہرے، جن کو دیکھ کر مرد کے اندر ضمیر کی کھوٹی سے بندھا رہنا والا زرد کتا نفس کان اٹھا لیتا ہے، دم ہلانے لگتا ہے، جیسے ابھی ابھی اس لڑکی کو دیکھ کر میرے اندر اس زرد کتے نے دم ہلائی تھی، غرایا تھا، بھونکنا چاہا تھا، لیکن مجھے فی الحال اس کتے پہ اختیار تھا۔ میں نے اسے خاموشی سے اپنے پاؤں سے دبا دیا تھا، مگر یہ کتا ہمیشہ ہی دب جائے کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو مرد اور عورتیں اسے ہمیشہ دبا لیتے ہیں، اس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، وہ بہت عظیم اور طاقتور لوگ ہوتے ہیں، اور میں ایسے عظیم اور طاقتور لوگوں میں شامل نہیں ہو سکا تھا۔ میں تو اس کتے کے ہاتھوں اندھی کھائی میں گرا ہوا تھا، اور ایسی چوٹ آئی تھی کہ مرہم کی تمنا بھی شرمندگی اور ندامت کا باعث لگتی تھی۔ گلنار، یہ سارے کپڑے اٹھا کر صاحب کے کمرے میں رکھانا۔ زری آپ اپنی طرف سے بری کی شاپنگ شروع کر چکی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ جو چیزیں زیادہ ٹائم میں لیتی ہیں وہی بنوا لینی چاہیے، جن میں علیزہ کے ڈریسز اور زیورات شامل تھے۔ آج وہ علیزہ کو لے کے اس کے پسندیدہ بوتیک پر گئی ہوئی تھی، اور میں دن بھر ان کے ساتھ فون ہوتا رہا تھا۔ گھر آتے ہی صوفے پر نیند دراز ہو گیا تھا، اور زری آپا گلنار کے ساتھ مل کر شاپنگ کا پھیلاوا سمیٹنے لگی تھی۔ وہ کپڑے میرے کمرے میں پہنچا کر دوبارہ آ گئی تھی۔ آپ تھک گئی ہوں گی آپا جی، میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں۔ اس کی بات پر میں اور زری آپا بے وقت پھنسے تھے۔ کیا ہوا آپا جی؟ وہ ہماری ہنسی سے ہونک بن گئی تھی۔ پگلی، جب کوئی تھک جائے تو پاؤں اور ٹانگیں دبائی جاتی ہیں، سر نہیں۔ زری آپا نے اس کے گال پر تھپکی دی۔ تو میں پاؤں دبا دیتی ہوں۔ وہ جھٹ سے ان کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ ارے نہیں، ایسی بھی تھکن نہیں ہوئی، بس تم چائے لے کر آؤ، فرحان آتے ہی ہوں گے، مجھے گھر جانا ہے، کافی لیٹ ہو چکی ہوں۔ اس نے زری آپا کو چائے پلائی اور فرحان بھائی کے ساتھ چلی گئی۔ میں وہیں صوفے پر آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ صاحب، آپ کے پاؤں دبا دوں؟ وہ اب میری سمت متوجہ ہو چکی تھی۔ نہیں نہیں، بس ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرو۔ میں نے ریموٹ اٹھا کر نیوز چینل سرچ کیا اور گلنار کو وہاں سے جانے کا سگنل دیا تھا۔ ابھی وہ قدم بڑھا ہی رہی تھی کہ شارق نے دھاوا بول دیا تھا۔ گلنار صاحبہ، آج میرے کھانے کا انتظام بھی یہیں کر دینا، میرا جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، شارق نے باہر نکلتی گلنار سے کہا تھا۔ وہ میرا اکلوتا دوست اور ہمراز تھا، اکثر میرے گھر آتا رہتا تھا اور گلنار کا کافی مذاق اڑاتا تھا۔ ایک تو وہ کافی گداز یعنی صحت مند تھی، اور پھر اس کی معصومیت میں خوبصورتی رچی تھی۔ اس کے علاوہ اس کا نام بھی کافی دلکش تھا۔ وہ کہتا تھا کہ گلو چلتی پھرتی معصوم شہزادی ہے، بس بھولے سے اسے ایک ملازم کے گھر پر پیدا ہو گئی ہے۔ جی صاحب، کر دوں گی، جیتی رہو میری بچی، اللہ تمہیں صحت مند رکھے۔ اسے چھیڑتا وہ میری طرف آ گیا تھا اور آتے ہی مجھے ٹھوکر ماری تھی۔ ذلیل کمینے، شادی کی تیاریاں بھی شروع کر دی اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ اس نے چھوٹتے ہی شکوہ داغ دیا۔ ارے ابھی تو صرف زری آپا کی تیاریاں شروع ہوئی ہیں، باقی سب کچھ تو تمہیں بتانے اور ڈیٹ طے ہونے کے بعد ہی ہوگا۔
اوے طوطا چشم، میں تیری ساری بہانے بازیاں جانتا ہوں، تو بس اپنے مطلب کے وقت یار بناتا ہے۔ اس وقت تو بار بار میری یاد آتی تھی جب مس علیزہ بخاری سے اظہار محبت جھاڑنا تھا، اور آج خبر ہی نہیں ہونے دی۔ کہیں پی کر تو نہیں آئے؟ میں نے مشکوک لہجے میں دریافت کیا۔ پی کر آتا تو کسی لڑکی کے پاس جانا تھا، تیرے جیسے 6 فٹے مرد کے پاس کیوں آتا؟ اس کی بات پر میرا کہا بے ساختہ تھا۔ اب وہ مجھے گھور رہا تھا۔ لگتا ہے آج کسی نے لفٹ نہیں کروائی بیچارے کو۔ میں نے اس کو پھڑکی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھا۔ اس کا کام لڑکیوں کی زلفوں سے کھیلنا تھا، اور میں ہمیشہ اسے روکنے سمجھانے کی کوششیں کرتا رہتا تھا۔ لفٹ؟ وہ جی کھول کر ہنسا۔ تم جانتے ہو ولید واسطی، شارق گیلانی لفٹ لیتا نہیں، دیتا ہے۔ وہ میرے برابر بیٹھتے ہوئے فخری انداز میں کہہ رہا تھا۔ لہجے میں سرشاری تھی۔ اس لیے تو کہتا ہوں، لینا بھی چھوڑ دو، دینا بھی چھوڑ دو۔ جو انسان کو برباد کر دیتا ہے، سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ سمجھانے کی کوشش کی، جو ہمیشہ کی طرح لا حاصل ٹہری تھی۔ وہ صوفے پہ بازو پھیلاتے ہوئے بڑے مگن اور دلکش لہجے میں بولا تھا۔ حسن اللہ کو کیا جانیے کہ آ جائے زاہد، مجھ کو شرم و گناہ اور تجھ کو تکبر ہے عبادت کا۔ اس کا شعر میرے اعصاب پر بم کی طرح گرا تھا۔ میں دہل سا گیا تھا۔ یہ کیا بولتے رہتے ہو؟ اللہ معاف کرے، میں کب تکبر کر رہا ہوں؟ صرف تمہیں سمجھانے کے لیے کہا ہے۔ یار ولید، بات سیدھی سی ہے، دوسروں کو سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے، جبکہ خود سمجھنا بہت مشکل۔ بے شک تم نمازی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ کو چاہنے والے اور اس کا حکم ماننے والے ہو، لیکن تمہاری ان سب باتوں کا مزہ تو تب آئے گا جب تم پہ کبھی اللہ نے آزمائش کا وقت ڈال دیا ہو۔ پھر دیکھیں گے کہ تمہاری عبادتوں کا اثر ویسے ہی رہا، عبادت میں صداقت نہ ہو، اللہ عبادتیں واپس پھیر دیتا ہے۔ شارق عجیب لاپرواہی سے کہتا مجھے دہلا رہا تھا۔ میرے اندر کا کمزور انسان مزید کمزور ہونے لگا تھا۔ یار میں تو ہمیشہ تمہیں سیدھی راہ۔ دیکھو ولید، تم اچھے ہو، ہمیشہ اچھے ہی رہو، لیکن اپنی اچھائی اور عبادتوں سے ہمیں شرمندہ تو مت کیا کرو۔ سیدھی راہ صرف مسلح بچھا لینے سے نہیں ملتی، اس کے لیے دل اور نیت کو بھی سیدھا پھیلانا پڑتا ہے، جو فی الحال ممکن نہیں۔ جب ہوا کر لیں گے۔ تم اللہ کے سامنے اپنے لیے جواب دہ ہوگے، میرے لیے نہیں۔ اس نے بہت سنجیدگی سے مجھے ٹوکا تھا۔ وہ سب یہی سمجھتے تھے کہ اگر میں نماز پڑھتا ہوں اور حرام چیزوں سے دور بھاگتا ہوں تو اپنے آپ کو بہت اچھا کردار اور نیک سمجھتا ہوں، اور باقی سب میری نظروں میں حقیر سے انسان ہیں، جبکہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ میں تو بہت ہی کمزور انسان تھا، نہ جانے اپنی اس پرہیزگاری کے پردے میں اپنا کون سا پہلو چھپا رہا تھا، اور اچھا بننا چاہتا تھا۔ لیکن یہ لوگ نہ اچھا بننے کو چھوڑتے ہیں اور نہ برا بننے کو۔ لوگوں کا کیا ہے، کسی کو خوش و مطمئن نہیں ہونے دیتے۔ ان کی باتوں پہ دھیان نہیں دینا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی جینا ہے اور لوگوں کو اپنی۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی زندگی بھی اپنی نہیں رہتی، لوگوں کی ہو جاتی ہے، اور یہ صرف ہماری غلطی اور گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مجھ سے بھی ایک گناہ ہوا تھا، میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے سیاہ سفید بھول گئے تھے، مجھ پر شیطان حاوی ہو گیا تھا، اور اس شیطان نے سوئے ہوئے زرد کتے کو جگا دیا تھا، جو مجھ پر اور میری ذات کو کھا گیا تھا، جس نے ولید واسطی کی شخصیت کو مسخ کر کے رکھ دیا تھا، جس نے مجھے پتال میں گرا دیا تھا۔ اور میں آج بھی اس وقت یہ پچھتاتا ہوں کہ جب وہ میرے پاس آئی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب زری آپا 2 ماہ پہلے ہی میری شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ وہ روزانہ صبح بچوں کو اسکول بھیج کر یہاں آ جاتی تھی اور سب کام نپٹا کر شام کو چلی جاتی تھی۔ یہاں کے کافی کام ماسی حمیدہ گلنار نے سنبھال رکھے تھے۔ پورے گھر کی صفائی ستھرائی اور جھاڑ پونچھ بھی ہو رہی تھی۔ اس روز بھی زری آپا اور ماسی حمیدہ واشنگ مشین لگا کر پردے، بیڈ شیٹس، کشن اور تکیوں کے کور دھو کر پھیلائی جا رہی تھی، جبکہ گلو خشک ہو جانے والے کپڑوں کو استری کرنے کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ عصر کے قریب کچھ کام نپٹا ہی تھا کہ ماسی حمیدہ کے گاؤں سے قریبی عزیز کی فوتگی کی اطلاع آ گئی۔ سو وہ آنن فانن
اپنے چھوٹے کو ساتھ لے کر گاؤں چلی گئی اور 10-11 سالہ گلنار کے پاس چھوڑ گئی۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر گلو نے کھانا بنایا اور دن بھر کے بکھرے ہوئے کپڑے سمیٹنے لگی۔ میں کھانا کھانے کے بعد ڈرائنگ روم میں آ بیٹھا تھا اور ٹی وی آن کر لیا تھا۔ وہ اپنا کام ختم کر کے جا چکی تھی اور میں ٹی وی دیکھتے دیکھتے وہیں نیند دراز سو گیا تھا۔ مجھے نہیں خبر کہ کب میری آنکھ لگی اور کب بارش اور طوفان نے ہلہ بول دیا۔ اچانک زوردار دھماکے پر میری آنکھ کھلی تھی۔ ڈرائنگ روم کی کھڑکی کے پٹ زوردار طریقے سے آپس میں ٹکرائے اور دراڑ پڑنے کی وجہ سے شیشہ ٹوٹ کے بکھر گیا تھا۔ اتنا شدید طوفان ہے، میں نے ٹی وی بند کرتے ہوئے قریب جا کر کھڑکی بھی بند کرنا چاہی۔ صاحب یہ کپڑے، میرے پیچھے گلنار کی پھولی سانسوں بھری آواز ابھری۔ میں نے حیرت سے مڑ کر دیکھا، کچھ کپڑے اوپر ہی رہ گئے تھے۔ سوچا طوفان سے کہیں اڑ جائیں گے، اس لیے جا کر لے آئے۔ یہاں رکھ دوں؟ وہ ساری بھیگی ہوئی تھی۔ میں نے فرش پر ایک کونے کی طرف اشارہ کیا کیونکہ باقی سب دروازے تو اس وقت بند تھے۔ صاحب کپڑے رکھ دوں؟ وہ دہرا کے بولی، جبکہ میری نظریں اس کے نوخیز گداز سراپے کی رعنائی میں الجھی ہوئی تھیں۔ اس کی بے خبری پرواہی کے باعث اس کے کئی پوشیدہ راز کھل رہے تھے۔ میری ضمیر کی کھوٹی سے بندھا زرد کرتا بھی کھل گیا تھا۔ اس کی گڑگڑاہٹ میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ دم ہلاتا ہوا کان چوکنے کے اپنے چاروں پنجوں پر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا بھونکنا شروع ہو چکا تھا۔ میں ہر چیز بھول گیا تھا۔ شیطان نے میرے اندر کے زرد کتے کو خوب بھڑکایا تھا اور میں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کرتے ہوئے ثواب گناہ کا دامن چھوڑ بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے کپڑے ہٹاتے ہوئے اس کے قریب آ گیا اور پھر 2 قدم کی جنت گنوانے کے لیے قدم اٹھا لیا تھا۔ ایسا قدم جو گناہ تھا، جو کیچڑ تھا، غلاظت تھی، اور میں اس غلاظت کی دلدل میں اتر گیا تھا، صرف ایک کتے کی ہوس اور آگ بجھانے کے لیے۔ یہاں تک کہ گلو کے تمام احتجاج اور چیخ و پکار دم توڑ گئے اور وہ بے دم ہو گئی تھی۔ اور پھر اگلی صبح میرے گناہ کی صبح تھی۔ میرے گناہ کی زندگی شروع ہو چکی تھی۔ شیطان خوش ہو چکا تھا اور رات کو چاروں اطراف غرانے والا زرد کتا لمبی اور گہری نیند سو چکا تھا، لیکن ضمیر کی آنکھ جاگ گئی تھی اور اس آنکھ کے جاگنے سے بہت کچھ جاگ گیا تھا۔ گناہ کا احساس، ندامت کا احساس، کچھ کھو دینے کا احساس اور اپنے مقام سے گرنے کا احساس، جس کے باعث میرے دل و دماغ میں کانٹے سے اگائے تھے۔ میری سوچ مفلوج ہو چکی تھی۔ میرا کردار میرے دعووں کا قتل ہو چکا تھا۔ میرا صاف ستھرا دامن گندے گند سے بھر گیا تھا اور ساتھ ہی اس لڑکی کو بھی تباہ کر ڈالا تھا جو اپنی معصومیت اور لاپرواہی کے ہاتھوں ماری گئی تھی۔ نہ وہ میرے پاس میرے سامنے لاپرواہ حلیے میں آتی اور نہ میرے نفس کی بھوک بیدار ہوتی، لیکن شاید اللہ نے اسے میری آزمائش کے لیے بھیجا تھا اور میں اس آزمائش پر پورا نہیں اتر سکا تھا۔ جب انسان شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے تو وہ کبھی بھی اللہ کی آزمائش پر پورا نہیں اتر سکتا، اور جو اللہ کی آزمائش پر پورا نہیں اترتا وہ سکھ کیسے پا سکتا ہے؟ وہ تو اپنے لیے جہنم کی یاد خریدتا ہے۔ گناہوں کے عوض جہنم میں ہی مل سکتا ہے، جنت تو نہیں۔ کچھ نہیں چاہیے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ایک دم گھبرا کر وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ میں اپنے دل میں ابلتے آتش فشاں کے ہاتھوں فرسٹریشن کا شکار ہو چکا تھا۔ میرے دل و دماغ پر کئی بوجھ آ پڑے تھے۔ میں پاگل ہو رہا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور میرے ضمیر میں بربادی کا سا سما تھا۔ ایک لڑکی کی عزت کے کھیلنے کے بعد دوسری کی زندگی سے کھیلنے جا رہا تھا۔ میرے کمزور کردار سے بے خبر مجھے اچھائی کی اونچی مسن پر بٹھائے میرے ساتھ پہ فخر کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف میں اونچی مسن سے گر کر پاش پاش ہو چکا تھا اور اس قدر دور تک دکھ رہا تھا کہ سمیٹنے کی امید اور امکان ہی نہیں بچا تھا۔ ایسے میں غصہ سر پر سوار ہونے لگتا تھا، بات بے بات جھگڑا کرنے لگا تھا۔ اسی کیفیت کو نوٹ کرتے ہوئے علیزہ، زری آپا اور شارق بھی مجھ سے پوچھا کرتے تھے، مگر میں اپنا گناہ، اپنا جرم کیسے بتاتا؟ کہاں سے اتنا حوصلہ لاتا کہ سب کے سامنے خود کو ضمیع بوس کر سکتا؟
اپنی غلطی اپنا گناہ دکھا سکتا، کیسے کہتا کہ میں نے کسی کی عزت روندی ہے، ماسی حمیدہ کی گلوں کا دامن تار تار کیا ہے۔ کاش میں پاگل ہو جاؤں، کاش میرا دماغ مفلوج ہو جائے۔ میں نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام کے بازو ٹیبل پر ٹکا دیا تھا اور چند سیکنڈ بعد میرا سیل بجنے لگا تھا۔ سختی سے مٹھیاں بیچ کر نمبر دیکھا تو اسکرین پر علیزہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ لب بھیج کر میں نے سیل آف کر دیا تھا۔ ایک انسان کی غلطی کی سزا اس کے اپنوں کو بھی بھگتنا پڑتی ہے، اور ایسا ہی میرے اپنوں کے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں بے چینی سے اٹھ کر آفس نکل آیا تھا۔ علیزہ کی ممی پاپا شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کا کہہ رہے تھے اور میں دوبارہ انہیں ٹال چکا تھا، اس لیے میرے اس گریز پر سب کو تشویش ہو رہی تھی۔ وہ سب وجہ جاننے کی کوشش کرتے تھے اور میں وجہ بتانا تو کہیں کا نہ رہتا، سبھی مجھ پر تھوک دیتے اور میں سڑکوں پر آوارہ اور بے مقصد گاڑی دوڑاتے ہوئے اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ بہت دن ہوئے ہیں اپنے رب سے دور ہو چکا تھا۔ شارق سچ کہتا تھا، مجھ میں صداقت نہیں ہے، اس لیے تو پل بھر میں گمراہ ہوا تھا، اور اب اللہ سے دوبارہ رشتہ استوار کرتے ہوئے اس کے سامنے جھکتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ شرمندگی ہوتی تھی کہ کیسی معافی مانگوں، کس منہ سے۔ اور اللہ سے ڈرنے والا انسان اللہ کے بندوں سے بھی ڈرتا ہے، صرف اس لیے کہ مجھ سے کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے، مجھ سے کسی کا دل نہ دکھ جائے، مجھ سے کسی کا نقصان نہ ہو جائے، یا پھر میری ذات کسی کے لیے باعث آزار نہ ہو۔ اور اسی آزار نہ بننے کے واسطے انسان قدم قدم پر ٹھہرتا ہے، لفظ لفظ سوچتا ہے اور مقام پر اپنے رب سے مدد مانگتا ہے، جیسے میں مانگ رہا تھا، جیسے میں ٹہر رہا تھا، جیسے میں سوچ رہا تھا۔ اور میرا رب فیصلہ کی ڈور میرے دماغ کو تھما رہا تھا، اور دماغ نے یہ ڈور تب تھامی جب ماسی حمیدہ میرے پاس آئی۔ صاحب جی، آپ نے گلوں کے لیے کوئی لڑکا دیکھا؟ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا اکیلا سوچوں کی گردش میں بھٹک رہا تھا جب میری محویت ماسی حمیدہ کے سوال سے ٹوٹی۔ میں چونک گیا تھا۔ اچانک میرے ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ ماسی حمیدہ کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ میرے چہرے پر تھپڑ مارے گی، مجھ پر لعنت بھیجے گی، مجھے بد دعائیں دے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ یہ تو صرف وہم تھا، ایک ایسا وہم جو چوری کے بعد ہر چور کو ہو جاتا ہے، کہ میں بھی اس وہم میں سب سے چھپتا پھر رہا تھا، کبھی زری آپا اور کبھی شارق، کبھی علیزہ اور کبھی ماسی حمیدہ سے۔ ماسی حمیدہ کو خبر ہی نہیں تھی کہ میں چور تھا۔ ڈر تو لگنا تھا۔ صاحب جی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ میری چپ چوروں جیسی آنکھیں اور ماسی ماتھے پہ آیا پسینہ دیکھ کر ماسی کو تشویش ہوئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہوں، آپ کس لیے آئی ہیں؟ میں ان کا سوال بھول چکا تھا۔ صاحب جی، گلوں کے لیے لڑکا دیکھنے کا کہا تھا، میں اب بڑی جلدی اس کو بیاہ کر دینا چاہتی ہوں۔ نگوڑی بے وقوف کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، چپ لگ گئی ہے، بیٹھے بیٹھے رونے لگتی ہے، اب تو کام بھی نہیں کرتی۔ مجھے ڈر ہے کہیں روگی نہ ہو جائے۔ میرے استفسار پر ماسی بولتی چلی گئی اور میں نظر جھکانے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ کچھ دن انتظار کرو ماسی، میں کوشش کروں گا۔ ماسی کو تسلی دے کر میرے دماغ نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ ایک ڈور تھامی تھی، بس دل کو سنبھالنا باقی تھا۔ اور ویسے بھی جن لوگوں کے جسموں میں زرد کتے کا زور چلتا ہو، وہاں دل کی جینے کی راہ نہیں ملتی، سو میرے دل کے لیے بھی یہی راہیں مسدود ہو چکی تھیں۔ اب میرے دل کو بھی بھلا کیا جینا تھا، کیونکہ میرے ضمیر کی آنکھ کے سامنے گلنار کا وجود اور بے درد گناہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن گئے تھے، جن سے نگاہ چرانا میرے ضمیر کی موت کے برابر تھا، اور ضمیر کی موت اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہوتی۔ میرا یہ فیصلہ مزید پختہ تب ہوا جب میں نے بہت دنوں بعد گلنار کو دیکھا تھا۔ وہ میرے گناہ کا آئینہ تھی، اس کا ویران حلیہ، وہ جاڑ آنکھیں مجھے زمین میں گاڑ گئیں۔ وہ اپنے آپ سے بھی خفا لگ رہی تھی اور میرے رب کو مجھ سے خفا کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہوئے دہشت زدہ ہو کر واپس اپنے کوارٹر میں بھاگ گئی۔ اور ایک دن میں نے اپنے دل کو سچ مچ کچل ڈالا تھا۔ اگر میں اپنے دل کو نہ کچلتا تو پھر گلنار کچلی جاتی، کیونکہ وہ بہت زیادہ بیمار تھی اور ماسی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی، اور واپسی پر ماسی نے اسے مارنا شروع کر دیا تھا،
اور وہ اپنا بچاؤ کرنے کی بجائے مار کھاتی رہی۔ شاید وہ اپنے آپ کو سزا دے رہی تھی، اپنی لاپرواہی و معصومیت کی سزا، کیونکہ اگر وہ لاپرواہ نہ ہوتی تو اس دن یوں بے خبر حلیمے میرے پاس نہ آتی، بلکہ باقی لڑکیوں کی طرح احتیاط کرتی، گریز کرتی۔ بہرحال اس سے غلطی بے خبری اور بھول پن میں ہوئی تھی، جبکہ مجھ سے غلطی ارادتاً نفس کے بہکاوے اور جذبات کی آگ میں جل کر ہوئی تھی۔ اور اس نے تو احتجاج کیا تھا، مجھے روکا بھی تھا، لیکن میں نے اس کے ہر احتجاج کو پس سے پش ڈال دیا تھا۔ سو مجرم و سزا کا مستحق میں ہی تھا، میرے گناہ کا پلڑا بھاری تھا، اور اب جو بھی سہنا تھا مجھے سہنا تھا۔ اس لیے ماسی کا ہاتھ روک دیا۔ ماسی آپ کا مجرم میں ہوں، یہ نہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں صاحب جی؟ ماسی حمیدہ کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ یہ بے گناہ ہے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، آپ سزا مجھے دیجیے، میں آپ کو ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ میری گردن جھکی ہوئی تھی، میرے لیے آج کا دن روز حساب تھا۔ یہ کیسے صاحب جی؟ گلو فرش پر بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی اور ماسی بے یقینی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو ماسی، میں نہ اپنی عزت کا پاس رکھ سکا نہ تمہاری عزت کا۔ میں نے ماسی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ گناہ کے بعد معافی مانگتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے، لیکن ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ معافی نہ مانگے اور اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، کیونکہ اللہ کو منہ دکھانے سے پہلے اللہ کے بندوں کو منہ دکھانا پڑتا ہے۔ اس لیے ان سے معافی مانگنا بھی اللہ کے حکم میں سے ہے، جو میں ہر ممکن طریقے سے کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے چاہے دل بند ہو جائے یا دل کی دنیا، بس معافی درکار تھی۔ ولی تم یہاں؟ علیزہ مجھے اپنے گھر میں دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ میرا ان کے گھر کبھی آنا جانا نہیں رہا، جبکہ وہ لوگ کل شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کا کہہ رہے تھے۔ ساری تیاری مکمل ہو چکی تھی اور میں ان کے گھر چلا آیا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ میری ذات کا خالی پن شاید وہ بھی دیکھ چکی تھی۔ میرا مختصر سا اشارہ دے کر وہ ٹھٹکی۔ بیٹھو۔ کھڑے کیوں ہو؟ اس نے کپڑے ہٹا کر صوفے کی سمت اشارہ کیا۔ علیزہ کے ڈریسز شاید آج ہی بوتیک سے تیار ہو کر آئے تھے۔ کیا بات ہے ولید، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ وہ بے چین نظر آنے لگی تھی۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہو، کیا بات ہے؟ کیا تم ایک بد کردار شخص سے شادی کرنا چاہو گی؟ کیا مطلب ہے؟ اس کا رنگ بدلا تھا۔ مطلب کہ اگر میں بد کردار ہوتا تو پھر بھی تم مجھ سے شادی کر لیتی؟ میرا لہجہ اور انداز بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ علیزہ سفید پڑ گئی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تمہیں اندھیرے میں رکھ کر زندگی نہیں گزار سکتا علیزہ۔ مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں نے اپنے گھر کی ملازمہ پر ہاتھ ڈالا ہے، میں نے وہ سب کہہ دیا جو مجھے دنیا کی نظروں میں گرانے کے لیے کافی تھا، اور میں گر گیا تھا۔ علیزہ نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ شارق مجھے تمسخرانہ نظروں سے دیکھتا رہا، اور زرعی آپا کئی دن میرے گھر نہیں آئی تھی۔ علیزہ سے شادی کا انکار سب کے لیے دھماکہ ثابت ہوا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں اور سوال کر رہے تھے، اور میں گردن جھکائے ہوئے تھا۔ علیزہ سے شادی کا انکار اور پھر گلنار سے شادی کرنا بے حد مشکل تھا، جو میں نے طے کرنا تھا اور کر بھی لیا تھا۔ کئی انگلیاں اٹھیں، کئی نشتر لگے، سزا تو بھگتنی تھی، سو بھگت لی۔ آخر گناہ کیا تھا تو نیکی تو نہیں بدلے میں مجھے پھولوں کے ہار پہنائے جاتے۔ لوگوں کی کاٹدار نظروں کا سامنا کرنا تھا۔ جو جی بھر کے دیکھا پھر بھی وہی کیا جو اللہ کی رضا تھی۔ نکاح کے 6 ماہ بعد گلنار نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا، اور میں رونے کے سوا کچھ نہ کر سکا، بلکہ اب تو میں تنہائی میں اکثر ہی اللہ کے حضور رو پڑتا تھا۔ شاید اپنے گناہ کی ندامت کچھ مزید بڑھ جاتی تھی۔ میں گلنار کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا رہتا تھا، لیکن وہ گمسم رہتی تھی، اور میں اس کی نظروں میں کیا تھا مجھے اچھی طرح اندازہ تھا، جبکہ میں اس کی عزت و قدر کرتا تھا۔ اسے اس محبت سے بھی بڑھ کر چاہا جو مجھے علیزہ نے دی تھی، کیونکہ علیزہ میری رضا تھی، وہ گلنار میرے رب کی رضا تھی۔ اسے اپنانے کا فیصلہ مسجد میں نماز پڑھنے اور دعا مانگتے ہوئے مجھ پر وارد ہوا تھا، اور میں اس فیصلے سے کیسے منکر ہو سکتا تھا؟ بس کبھی کبھی دل کی کیفیت طبیعت پر چھائی ہوتی تو علیزہ کے کھو جانے کا احساس جاگتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی پچھتاوے نوچنے لگتے تھے۔ تب اللہ کو یاد کرتا تو سب کچھ بھول جاتا تھا، سوائے 2 قدم کی جنت کے، جو مجھ سے بیٹھے بٹھائے چھن گئی تھی۔
بے شک اللہ سے معافی مانگتے مانگتے اکثر رات گزر جاتی تھی۔ بے شک میری زندگی ایک عام ڈگر پر آ گئی تھی۔ بے شک میرے بیوی بچے خوش تھے، لیکن پھر بھی میں خوش نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ میں نے جنت کھوئی تھی۔ صرف اور صرف 2 قدم جنت بھی نہ پا سکا، اور جنت نہ پانے کا احساس میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھا رہتا تھا، اور ہر آن اور گھڑی صرف 2 قدم جنت۔ تو پلیز آپ کو میری کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔